السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دنیا کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے بہت سے لوگ ایک ملک سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت میں یہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ کئی خوبصورت ممالک اور جزائر پر مشتمل ایک پورا خطہ ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے ویسٹ انڈیز کے بارے میں۔ لیکن آخر اسے ویسٹ انڈیز کیوں کہا جاتا ہے؟ بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اس کے نام میں انڈیز کیوں آتا ہے؟ یہاں کے لوگوں کی تاریخ کیا ہے؟ اور ایک وقت میں دنیا کے بڑے بڑے بلے باز ویسٹ انڈیز کے تیز گیند بازوں سے کیوں ڈرتے تھے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ تو آئیے دوستو، زمین کی سیر کے ساتھ چلتے ہیں کریبین سی کے اس خوبصورت اور حیرت انگیز دنیا کے سفر پر۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کوئی ایک ملک نہیں بلکہ بحیرہ کریبین کے مختلف ممالک اور جزائر کے لیے استعمال ہونے والا ایک تاریخی نام ہے۔ اس میں بارباڈوس، جمیکا، ٹرینیڈاڈ، ٹوباگو، ڈومینیشیا، ہیٹی اور بہامس کے کئی دوسرے جزائر شامل ہیں۔ ہر جزیرے کی اپنی تاریخ، زبان، ثقافت اور الگ پہچان ہے۔ لیکن دوستو، اس نام کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ تقریباً 500 سال پہلے یورپ کے لوگ بھارت پہنچنے کے لیے نئے سمندری راستے تلاش کر رہے تھے۔ کرسٹوفر کولمبس بھی بھارت جانے کے ارادے سے نکلا، لیکن وہ بھارت کے بجائے کریبین کے جزائر تک جا پہنچا۔ اسے لگا کہ وہ انڈیز یعنی بھارت کے قریب پہنچ گیا ہے۔ بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو یہ بھارت نہیں بلکہ ایک بالکل مختلف خطہ ہے، تو اس علاقے کو ویسٹ انڈیز کہا جانے لگا۔ اور یوں ایک تاریخی غلط فہمی سے شروع ہونے والا یہ نام آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس خطے کی تاریخ بھی ہمیشہ آسان نہیں رہی۔ یورپی طاقتوں کے آنے کے بعد افریقہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کو غلام بنا کر یہاں لایا گیا اور کھیتوں میں کام کروایا گیا۔ گنے، کپاس اور کافی کی کاشت یہاں عام تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ غلامی کا نظام ختم ہوا اور مختلف جزائر کو آزادی ملتی گئی، لیکن اس دور کے اثرات آج بھی یہاں کی زبان، موسیقی، کھانے، لباس اور ثقافت میں نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ویسٹ انڈیز کی سب سے مشہور پہچان یعنی کرکٹ کی۔ ایک وقت تھا جب ویسٹ انڈیز دنیا کی سب سے طاقتور کرکٹ ٹیم سمجھی جاتی تھی۔ ان کے تیز گیند باز اپنی تیز رفتار اور خطرناک گیندوں کی وجہ سے بڑے بڑے بلے بازوں کے لیے خوف کی علامت بن گئے تھے۔ 1975 میں دنیا کا پہلا کرکٹ ورلڈ کپ ہوا تو ویسٹ انڈیز نے اسے جیت لیا اور 1969 میں بھی ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ اس دور میں میلکم مارشل اور اینڈی رابرٹس جیسے عظیم کھلاڑی سامنے آئے۔ کئی سال تک ویسٹ انڈیز کو ٹیسٹ کرکٹ میں شکست دینا انتہائی مشکل سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں ٹیم کا زوال آیا، لیکن 2012 اور 2016 میں ویسٹ انڈیز نے T20 ورلڈ کپ جیت کر دوبارہ اپنی طاقت دنیا کو دکھائی۔ لیکن دوستو، ویسٹ انڈیز صرف کرکٹ کے لیے مشہور نہیں۔ اسی خطے کے ملک جمیکا سے دنیا کا مشہور ترین ایتھلیٹ یوسین بولٹ بھی آیا۔ اس نے 100 میٹر کی دوڑ صرف 9 منٹ اور 98 سیکنڈ میں مکمل کی، جو آج بھی ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ یعنی ایک طرف ویسٹ انڈیز نے دنیا کو عظیم کرکٹرز دیے اور دوسری طرف اسی خطے سے دنیا کا تیز ترین انسان بھی سامنے آیا۔ اب ذرا اسی خطے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ صاف نیلا سمندر، سفید ریت کے ساحل، ہرے بھرے درخت اور خوبصورت جزائر ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں کو یہاں کھینچ لاتے ہیں۔ بہاماس اپنے خوبصورت ساحلوں اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے، جبکہ بارباڈوس اپنی خوبصورتی، کرکٹ اور مشہور گلوکار ریحانہ کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ بارباڈوس کا دارالحکومت برج ٹاؤن ہے، جہاں تاریخی عمارتیں، خوبصورت گلیاں اور ساحلی مناظر اس ملک کی ثقافت کی جھلک دکھاتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جزیرے نے دنیا کو کئی بڑے کرکٹرز بھی دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی کرکٹ کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈومینیکن ریپبلک، جو کریبین کے اہم ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت سانتو دومنگو ہے، جہاں آج بھی ہسپانوی تاریخ اور ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ خوبصورت ساحل، آبشاریں اور پہاڑ اس ملک کو سیاحوں کے لیے خاص بناتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے جمیکا، جہاں کرکٹ، موسیقی اور قدرتی حسن تینوں اپنی جگہ خاص ہیں۔ ویسٹ انڈیز کی ایک اور خاص بات یہاں کی ثقافت ہے۔ یہاں افریقی، یورپی، بھارتی اور مقامی روایات ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ بھی یہاں آباد ہیں، جبکہ کئی جزائر میں بھارتی نسل سے تعلق رکھنے والی بڑی آبادیاں موجود ہیں۔ اگر آپ کسی ایک شہر یا جزیرے میں جائیں تو ممکن ہے کہ آپ کو موسیقی، رقص، مختلف کھانوں اور مختلف ثقافتوں کا ایک ایسا امتزاج نظر آئے جو دنیا کے بہت کم علاقوں میں ملتا ہے۔
یہی چیز ویسٹ انڈیز کو ایک الگ پہچان دیتی ہے۔ اور دوستوں، کریبین کی قدیم تاریخ میں کچھ مقامی قبائل کے بارے میں انسانی گوشت کھانے کی روایات بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ سب صدیوں پرانی تاریخ کا حصہ ہے۔ آج کا کریبین اس کے بالکل برعکس ہے، جہاں جدید شہر، خوبصورت ساحل، بڑے سیاحتی مراکز اور دنیا بھر سے آنے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ یعنی جس خطے نے تاریخ میں غلامی، قبضے اور مشکل حالات دیکھے، آج وہی دنیا کے مشہور سیاحتی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو دوستو، ویسٹ انڈیز صرف چند خوبصورت جزائر کا نام نہیں، یہ تاریخ، کرکٹ، موسیقی، ثقافت اور قدرتی حسن سے بھری ہوئی ایک پوری دنیا ہے۔ ایک ملک نہیں بلکہ کئی ممالک، جزائر اور ثقافتوں سے بنی ایک خوبصورت دنیا۔ تو دوستو، آج کے اس سفر میں ہم نے جانا کہ ویسٹ انڈیز کیا ہے، اس کا نام کہاں سے آیا، اس کی تاریخ کیسے بنی، یہاں کے لوگ مختلف ثقافتوں سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، اور کیوں آج بھی دنیا بھر کے لوگ اس خوبصورت خطے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا واقعی بہت بڑی ہے دوستو، اور اس کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی ہے جو ہمیں حیران کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی تو زمین کی سیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دنیا کے مزید حیرت انگیز ممالک، علاقوں اور ثقافتوں کے سفر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔